نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد برادران ملت اسلامیہ جمی خلفائے اکرام مریدین عاشقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود و شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ساری آیتیں ذکر ہے اور کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن ہے کلمہ طیبہ، کیونکہ کلمے میں اللہ محمد موجود۔ دو پاک ذات کا ذکر آیا، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کا رسول پاک۔ یہ تو شریعت میں پڑھنے کے لیے آیا اور طریقت میں کلمے کو سمجھنے کی بات ہے۔ کلمے کو سمجھنا گویا اللہ کے ذات کو سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کو سمجھنے کی بات ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو اللہ بیڑا پار ہے، پڑھ تو کوئی بھی لے سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، پڑھ رہے ہیں، زبان سے کلمے کی ادائیگی کر رہے، اقرار باللسان ہو گیا۔ ورنہ ایمان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کلمے کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہونا چاہیے۔ دل کو بھی زبان ہے، دل کو بھی آنکھ ہے، دل کو بھی کان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، دل کو مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دل اس لیے پڑھنا ہے، دل کو اس لیے پڑھانا ہے کہ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے۔ دل اس کا گھر ہے، دل بنا تو سب بنا۔ دل کی دنیا عالم میں کبرا ہے، اور یہ جو نظر آ رہی ہے عالم میں سگرا ہے، چھوٹی دنیا۔ یہ جو لمبی چوڑی دنیا نظر آ رہی ہے عالم میں سگرا ہے، چھوٹی دنیا ہے۔ اس لیے کہ یہ لمبی چوڑی دنیا کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے، زمین و آسمانوں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے، چاند سورج ستاروں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے۔ آپ کو بنایا، ہمیں بنایا، شجر بنایا، حجر اس مالک کا گھر دل ہے۔ اس کے گھر کو آباد کرنے کی بات ہے، اس کے گھر میں اس کی یاد کرنے کی بات ہے۔ دل اس کا گھر ہے۔ آج تک دل کی طرف آپ کو کس نے مخاطب نہیں کیا؟ ہر کوئی اللہ کے طرف مخاطب کر اللہ اللہ کرو، مگر یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو سمجھو بھی، اس کو جانو بھی، اس کو پہچانو بھی۔ وہ ہمارا مالک حقیقی، ہم پر فرض ہے نہیں۔ اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا رب کو۔ اور نفس کو اس نے پہچانا تو رب کو کیا پہچانا؟ رب کو اس نے پہچانا تو رب کی عبادت کیا کرے؟ تو جو کوئی عبادت ریاضت کر رہے، ہمارے آگے والے جھکے جا رہے، ہم بھی جھکے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت سے بے بہرا ہے۔ بے شک عبادت کرنے والوں کو پروردگارانہ موقع بھی دیتا ہے، اس کا صلہ دینا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم نہیں، مگر یہ میرے پیر کا احسان ہے عظیم ہے، انہیں تو ہمیں سمجھا دیا۔ پروردگار عالم تمہارے عبادت کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ اب تک تم نے میری عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، یہ سب کا پروردگار عالم صلہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا لے۔ میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، پروردگار عالم تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔
تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ارے جس نے جانا ہے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا، جس نے سمجھا ہے اس سے سمجھ لینا پڑے گی، جس سمجھ سے خدا کیا یہ سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیمات آئی، لوگ خدا خدا کر رہے، خدا کو نہیں سمجھے۔ کیا ہم پر فرض ہے؟ نہیں، وہ ہمارا مالک حقیقی، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں تو پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ کیا بات ہے، صراط المستقیم کے راستے پر چلاؤ۔ نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا انتظار کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اہل سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کے لیے ہم آج تک دعا کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے ہو، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ ہم دعویٰ کرے اشرف المخلوقات کا، ہم دعویٰ کرے حضرت انسان کا، پھر کیا معنی رکھتا؟ اس کو نہیں جاننا؟ ایک ادنا جانور کتا بھی مالک کو پہچان لیتا ہے، اور ہم دعویٰ کرے اشرف المخلوقات کا، پھر ہم نہیں جانا، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہم پر فرض عین نہیں؟ وہ ہمارا مالک حقیقی، تمہارے عبادتوں کا وہ محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ قسم خدا کی پروردگار عالم کا تم پر احسان عظیم ہونے کی وجہ تمہاری عبادتوں کا وہ صلہ دینا چاہتا ہے۔ اب تک تو نے عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، ابھی تو مجھے جان دے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اور بیعت ہر کوئی کو ہونا چاہیے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے۔ بیعت کے معنی سپرد ہونا، حوالے ہونا، انگریز میں بیعت کے معنی ایڈمیشن۔ تو یہ مقصد ہے بیعت، اس تعلیمات کی خاطر بیعت ہونا ہے، خدا شناسی کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اور اس کو اپنا بنانے کے لیے، جاننا، پہچاننا، پانا، پھر جانا، اسی کا نام ہے صراط۔ یہ مقصد ہے حقیقت میں بیعت ہونے کا، اس تعلیمات کے خاطر بیعت ہونا۔ یہ جہاں پہ علم ملتا ہے وہاں پہ بیعت ہو جاؤ، اس علم کی خاطر پیران پیر غوث العظم دستگیر 13 مرشد کے ہاتھ پر طالب بنے، 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا، خدا کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے کئی پیروں نے کہا تھا اگر آپ کو یہ علم مل جائے تو ہمیں بھی اس کی خبر دی جائے۔ جب حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے 13 مرشدوں بھی کہہ دیں مجھے جو چاہیے تھا مل گیا، ابھی آپ کی کیا؟ تو ہر کوئی نے کہا لبیک، آئے آپ کو وہ سمجھ ملی جس سمجھ سے خدا کیا ہے سمجھ میں آیا۔ خوش ہو کر نظرانے میں کیا دیتے، آج سے تم ہمارے پیروں کے پیر، پیرانے پیر غوث العظم دستگیر وہاں سے آئے۔ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ، ارے خدا شناسی کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے 313 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بنے۔ 313 اندازہ لگاؤ کیا نہیں علم پایا ہوگا۔ 313 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بننے کے بعد پروردگار عالم بشارت کے ذریعے سے آپ کا مقام بتا رہا ہے۔ آپ بشارت میں دیکھ رہے ایک انگار کا ڈائرہ جل رہا تھا، وہ ڈائرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہارے ساتھ پہنے ہوئے، ایسا انہوں نے بشارت دیکھی، خواب میں دیکھا۔ اس وقت کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسی ایسی خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب جا کے انہوں نے دیکھا کتاب میں تو بہت بھیانک تعبیر تھی، وعدہ لے کہ آپ اس تعبیر کو برداشت کر سکو گے کیا؟ ہاں الحمدللہ۔ تو پوچھا آپ نے آپ کہاں تھے؟
وہ دائرے کے اندر تھے کیا دائرے کے باہر تھے؟ تو دائرے کے باہر تھا. سبحان اللہ. تو خواب کی تعریف جو دائرے کے اندر جو مجلس تھی وہ سرکار دنیا سے رحمت کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اور اس میں بیٹھنے والے سب رحمتی ہے سب جنتی ہے. آپ بات ہے آپ دوزخی ہے. ذرا اندازہ لگاؤ کیا بات ہے. 313 مرشد کے ہاتھ پر طالب بننے کے بعد یہ مقام تھا. آخر میں تلاش کرے تو کیا نہیں ملتا ہے. آپ کو جستجو تھی. پتا چلا اہل بیت کے گھر میں اہل بیت کے پاس اہل بیت کے خاندان والوں میں یہ علم آیا خدا شناسی کا. سبحان اللہ. پوچھتے پوچھتے جا کر پہنچ گئے. کسی نے کہہ دیا امام باقر صادق علیہ السلام کے پاس یہ علم ہے. اس گاؤں تک پہنچے تک کہا آپ کا وصال ہو چکا تھا آپ پردہ ہو چکے تھے اور ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا. آپ وہاں جاتے ہیں. آپ کی عمر 14 سال کی تھی. 113 سال کی آپ کی عمر ہے. 14 مرشد ہے آپ. تو آپ نے کہا آپ کے سینے میں جو بار امانت ہے اس کو پانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. کلمے کی بار امانت آپ کی جو سینے وہ پانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے بیت میں دے کر جو آپ کے سینے میں جو کلمے کی بار امانت ہے وہی بار امانت آپ کے سینے میں داخل کی. آپ کو دل سے کلمہ پڑھنے کا طریقہ دیا گیا اور اسی ذکر کے حالت میں آپ سو گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ وہی مجلس کا نظارہ آپ دیکھ رہے. وہی رحمت العالمین کی مجلس کا نظارہ دیکھ رہے. آپ اس مجلس میں موجود ہے. کیا بات ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہے. آپ کو جو ذکر ملا وہ روح کی غذا ہے. آپ کے روح کے اندر وہ بات پیدا ہوں گی وہ طاقت پیدا ہوں گی وہ رسائی پیدا ہوں گی جو عرش تک سبحان اللہ. کیا بات. پرواز کر سکتی ہے. آج بھی عرش بل پر آج بھی عالم ارواح کے اندر سرکار دنیا سن کی مجلس ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح میں سرکار غوث پاک کی مجلس بھی ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح میں خواجہ کریم نواز رسول کی مجلس ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح سرکار پیر اعظم کی مجلس ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مت سمجھو یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے. قسم خدا کی عرش بری پر بھی مجلس ہو رہی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ ذکر کرتے ہوئے کل دیکھو یہی نظارہ دیکھو اور مسند رسید میں کون فائد ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. ایک بات درشد پڑھے تو آج کر اللہ صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بار سلیم صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہر کوئی تن کو سجانے کے پیچھے بڑا ہے. اچھی غذا اچھا کپڑا اچھا مکان دے رہے ہیں مگر تن کی جیبائی سے اس روح سے ہے. سبحان اللہ. تن اور روح کا جوڑا ہے کہ نہیں بابا؟ سبحان اللہ. ہے تو ہے بولو. تن اور روح کی غذا کیا ہے؟ مر گئے بولتے ہیں. روح پرواز ہو گئی. کہاں گئی ذرا ہمیں تو بتائیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مر گیا روح پرواز ہو گئی. پرواز ہو کر کہاں گئی؟ کیا بات ہے. بہت خوب. معلوم ہے کیا نہ تو بھٹکیں گی پنرجنم. اس نے بولا کہ کافر کے جنم بار بار مسلمان ہو جائے ایک بار. پھر وہ کیسا مسلمان جو حقیقت سے آشنا نہیں. یہ غوث الورا کا کرم تم پر ہونے کو جا رہا ہے. ہم تو چھپائیں گے نہیں آپ کو بتائیں گے ہے نا. مر گیا بولتے روح پرواز کہاں گئی کہاں سے آئے گی؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے تو وہاں جا بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. آج میں تمہیں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہاں سے آئے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے سب سے پہلے عرش بری پر سب کے روحوں کو بنایا. سبحان اللہ. کہاں بنایا؟ عرش بری پر. عرش پر بنایا. بنا کر پھر سامنے کھڑا ہو کر پوچھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روح نے کیا کالو بولا بے شک ہے پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے. جن روح نے کالو بنا تھا ان روحوں کو شکل انسانی نہیں دی. سبحان اللہ. جن روح خاموش رہے ان حیوانات میں شمار ہو گئے. سبحان اللہ. منڈی ہلائے حیوانات میں شمار ہو گئے. جو خاموش رہے نباتات میں شمار ہو گئے.
روحوں کے تبادلے ایسے. آپ لوگ خوش نصیب ہے, آپ کے روح نے کہا کارو بلاؤ, بے شک پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے, ہم تجھے یاد کریں گے. سبحان اللہ. تن اور روح کا جوڑا ہے. کل رہے من امر ربی, روح اللہ کا حکم ہے. ارے بھائی اس برزخ کے اوپر, اس شریر کے اوپر کس کی حکم چلی؟ بولو بولو, نئے لوگوں میں سے بولو, آپ لوگوں میں سے بولو. آپ لوگ کو تو معلوم ہے, تو تم یہی کریں گے, اللہ کی نہیں تو خدا کی. روح اللہ کا حکم ہے, روح کے حکم اور اللہ کے حکم سے روح اس برزخ میں آئی ہے سبحان اللہ. اور تمہارے برزخ کی رہنمائی کرے. سبحان اللہ. تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا دیکھنا اسی کی بدولت ہے. سبحان اللہ. کیا جگہ اسی کی بدولت ہے. تن سے روح جدا ہو جائے تو کیا چل سکتے, اٹھ سکتے, بیٹھ سکتے کیا؟ تو معلوم پڑا روح کی حکمت تمہارے دل پر ہے اور دل کی حکمت سارے اعضاؤں پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور روح کے اوپر اللہ کی حکمت ہے. کیا بات ہے. فرق پڑا دیکھو, روح کے اوپر اللہ کی حکمت ہے, روح کی حکمت دل پر ہے اور دل کی حکمت سارے اعضاؤں پر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سب سے پہلے دل میں بات آتی ہے, یہاں جا وہاں جا, یہ کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم روح کی غذا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تن کی زبان سے کرنے کی تو ادائیگی کی, روح کی زبان نے کی کیا, دل کی زبان نے کی کیا؟ ارے دل بنا تو سب بنا, کیا بات ہے. حق ہے. معمولی بات نہیں. عالم کبرا بہت بڑی دنیا ہے. دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے. دل اس کا گھر ہے اور جو بندہ اس کے گھر میں اس کو یاد کرے گا, اسی بندے کو وہ بھی یاد کرے گا, اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا, اسی بندے کی فکر خدا خود کرے سبحان گا. اللہ. بہت خوب. ہم خدا کو یاد کرنا بڑی بات نہیں, کیا بات ہے. گستاخی معافی. سبحان اللہ. خدا ہم کو یاد کرنا بڑی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسم خدا کی, وہ ادا پر پیدا ہے. حق ہے. جو بندہ دل کی زبان سے اللہ رسول کو یاد کرتا ہے, اسی بندے کو خدا بھی یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی بندے کو, کیونکہ بندے کے دل کے پر ہر وقت خدا کی نظر ہے. دل اس کا گھر ہے سبحان اللہ. اور اس کے گھر میں جو اس کو یاد کرے گا, اسی بندے کو وہ بھی یاد کرے گا, اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا, اسی بندے کی فکر خدا خود کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اور اسی بندے کے لیے آیا, فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. ہم حقیقت سے آشنا کرانا چاہتے ہیں, تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کر. کہاں کرے گا؟ کروں گا. تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میں تو سمجھتا قرآن کی ایک بھی آیت سمجھ جائے ساری, باقی صلی اللہ بیڑا پار. بہت خوب. سبحان اللہ. آگے کہہ رہا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ. وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ. میری ناشکری نہ کر, میں تیری چرچا کروں گا. سبحان اللہ. کام ہو گیا, آدمی مل گیا, میرا شکر بجا لا. کیا بات ہے. حق ہے. سبحان اللہ. کچھ لمحہ دل میں اس کو یاد کرو, گویا شکر بجا لانا. سبحان اللہ. وَلَا تَكْفُرُونَ, میں تیری چرچا کروں گا. بندے کو نفس لگا ہوا ہے, زندگی لگی ہوئی ہے. ایک آدمی کے پاس نہیں جانا ہوتا ہے, کہیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. ارے تم جہاں جہاں جاؤں گے, جن جن لوگوں کے پاس جاؤں گے, ان لوگوں کے دلوں کے اندر میں ڈال دوں گا, کہہ دوں گا کہ میرا ذاکر, مجھے جن سے یاد کرنے والا تیرے پاس اس کا کام کر. سبحان اللہ. جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں, کام ہوتا نہیں. سبحان اللہ. ہم تو دن سے یاد کرنے کا طریقہ دیتے, ہمارے سلسلے میں وہ تعلیمات آئی, خدا شناسی کی. دیکھو خدا کو کون نہیں یاد کر رہا ہے, چرندے پرندے حیوانات نباتات ہر کوئی یاد کر رہا ہے. خدا کو یاد کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں, وہ عاشق کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں, عاشق. خدا جس کو یاد کرتا ہے اس کو معشوق کہتے ہیں, محبوب کہتے ہیں. ہم غوث الورا کا سلسلہ چل رہے تھے, آپ کا لقب ہے معشوق ربانی, محبوب سبحانی. ارے معشوق وہ ہوتا ہے, محبوب وہ ہوتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے, جس کو خدا یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. خوش نصیب ہو آپ,
آپ کو دل سے یاد کرنے کا طریقہ ملا، دل بنا تو سب بناؤ۔ سبحان اللہ۔ ارے دل بنا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، اسی دل کے اوپر شیطان کے بھی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا اللہ جہاں پہ تو رہتا ہے وہاں مجھے بھی جگہ دے۔ تو دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، اسی دل کے اوپر شیطان نے بھی جگہ مانگ لیا۔ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا جو بندہ تیرا بن کرے گا، تیرا ہو کرے گا، تیرے یاد میں رہے گا، اس پر تیری حکم چلے گی، تیرے سے جو ہٹ کرے گا اس پر میری حکم چلے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تمہیں کیا ملا، خوش نصیب ہے آپ لوگ جو سلسلے میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے ہم نے آپ کے دل کو کلمہ پڑھایا، آپ کے دل میں دو پاک ذات کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کا رسول پاک۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور کیا ہے۔ بات ہے۔ محمد صلی اللہ کیا ہے؟ جو نور ہے۔ سبحان اللہ۔ دو نور کلمہ میں آتے جاتے رہیں گے تو کلمہ نور کیا اللہ بات نور ہے۔ ہوگا۔ حق ہے۔ روشنی میں خدا رہتا ہے، اندھیری میں ابلیس رہتا ہے۔ گویا ذکر میں ہونا کیا؟ کیا بات شیطان کو ہٹانے کی بات حق ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے آپ کو ذکر قلبی دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے قلبوں کو تیرے نور سے پر نور کر دے۔ ہم بولنے سے نہیں ہوتے بابا، ہم تمہیں پریکٹیکل میں لا رہے ہیں۔ دو نور قلب میں آتے جاتے رہیں گے تو قلب نور اللہ نور۔ جس کے قلب میں روشنی، اس کے قبر کے اندر بھی روشنی رہیں گی اور اس کے قبر کے اوپر بھی روشنی۔ سبحان اللہ۔ یہ پروگرام کرنے کے مقصد یہی ہے، ہم تو کوئی مقرر ہے نہیں، کوئی عالم ہے نہیں، جو یہ میرے پیر مرشد کا نظر عنایت ہے، جس خلافت سے انہوں نے نوازا ہے۔ ہم کیا دینا چاہتے ہیں، کیا دے کر آئے، یہ بیت کا مقصد کیا، منشا کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک پروگرام کرنے کے پیچھے یہی ہمارا مقصد ہے، تاکہ کیونکہ یہ جو خدا شناسی کا علم ہے، یہ سینہ بسینہ علم آیا ہے۔ خواجہ کریم ناز کے سینے میں یہی علم آیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے میں یہی علم آیا، اور اکرام کے سینے میں یہی علم آیا، خدا کو جاننے کی، پہچاننے کی، اپنا بنانے کی۔ ہر ایک جاننے پہچاننے والے کو خدا اپنا دوست بناتا ہے، ولی کے مانے دوست۔ تو یہ بھی سمجھے یہ بھی موقع ہے غوث کے چاہنے والے کو، موقع ہے یہ بھی، مقبولے کو آگے پیش کر رہا ہے۔ اگر خدا دوست بننا ہے تو ان سے دوستی کرو، وہ سمجھ لے لو جس سمجھ سے خدا کیا سمجھ لیا ہے۔ ہم دعا کو رہیں گے، یہی مقصد ہے۔ ان کے مشن کو ہم چلا رہے نظر و نیاز کے پیچھے، کم سے کم اسی بہانے لوگ آئیں گے تو ان کے سینے کی جو تعلیمات ہیں غوث کے چاہنے والے کے سامنے، خواجہ کے چاہنے والے، وہ تعلیمات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تعلیمات ہے خدا شناسی کی ان کے سینے میں آئی ہے، اور اسی تعلیمات کے خاطر خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کو اپنا بنانے کے لیے کسی کا ہونا پڑے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ کسی بندے کا بندہ بن کر بندے کی سیکھی ہے میں نے۔ ہم دعا گو رہیں گے، پروردگار عالم ہم سب کو کامیابی کامران عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین کانوا یتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ساری آیت یہ ذکر ہے اور کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن ہے کلمہ طیبہ، کیونکہ کلمے میں اللہ محمد موجود ہے۔ دو پاک ذات کا ذکر آیا، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کا رسول پاک۔ یہ تو شریعت میں پڑھنے کے لیے آیا اور طریقت میں کلمے کو سمجھنے کی بات ہے۔
کرنے کو سمجھنا گویا اللہ کے ذات کو سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کو سمجھنے کی بات ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو اللہ بیڑا پار ہے، پڑھ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ ہے، پڑھ رہے زبان سے کرنے کی ادائیگی کر رہے، اقرار باللسان ہو گیا۔ ورنہ ایمان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کرنے کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہونا چاہیے۔ دل کو بھی زبان ہے، دل کو بھی آنکھ ہے، دل کو بھی کان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، دل کو مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ دل اس لیے پڑھنا ہے، دل کو اس لیے پڑھانا ہے کہ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے۔ دل اس کا گھر ہے، دل بنا تو سب بنا۔ دل کی دنیا عالم میں کبرا ہے، سبحان اور یہ جو نظر آ رہی ہے عالم میں سگرا ہے، چھوٹی دنیا۔ اللہ۔ یہ جو لمبی چوڑی دنیا نظر آ رہی ہے عالم میں سگرا ہے، چھوٹی دنیا ہے۔ اس لیے کہ یہ لمبی چوڑی دنیا کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے، کیا بات ہے۔ زمین و آسمانوں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے، چاند سورج ستاروں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے۔ آپ کو بنایا، ہمیں بنایا، شجر بنایا، حجر اس مالک کا گھر دل ہے۔ اس کے گھر کو آباد کرنے کی بات ہے، اس کے گھر میں اس کی یاد کرنے کی بات ہے۔ دل اس کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک دل کی طرف آپ کو کس نے مخاطب نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ ہر کوئی اللہ کے طرف مخاطب کر اللہ اللہ کرو، مگر یہ نہیں کرا کہ اللہ کو سمجھو بھی، کیا بات ہے، حق اس ہے۔ کو جانو بھی، اس کو پہچانو بھی۔ سبحان اللہ۔ وہ ہمارا مالک حقیقی ہم پر فرض عین ہے، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو، اور نفس کو اس نے پہچانا تو رب کو کیا پہچانا؟ جب رب کو اس نے پہچانا تو رب کی عبادت کیا کرے؟ تو جو بھی عبادت ریاضت کر رہے، ہمارے آگے والے جھکے جا رہے، ہم بھی جھکے جا رہے، ورنہ حقیقت سے بے بہرا ہے۔ بے شک عبادت کرنے والوں کو پروردگارانہ موقع بھی دیتا ہے، اس کا صلہ دینا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم نہیں، مگر یہ میرے پیر کا احسان ہے عظیم نے، انہیں تو ہمیں سمجھا دیا۔ پروردگار عالم تمہاری عبادت کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ اب تک تم نے میری عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، یہ سب کا پروردگار عالم صلہ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا دے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ارے جس نے جانا ہے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا، جس نے سمجھا ہے اس سے سمجھ لینا پڑے گی، جس سمجھ سے خدا کیا یہ سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیمات آئی، لوگ خدا خدا کر رہے، خدا کو نہیں سمجھے۔ کیا ہم پر فرض عین نہیں؟ وہ ہمارا مالک حقیقی، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صراط المستقیم کے راستے پر چلاؤ۔ نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا انتظار کرے؟ اہدنا الصراط کیا بات ہے، المستقیم، بہت اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اہل سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کے لیے ہم آج تک دعا کرتے آئے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کا نام ہے صراط کیا المستقیم۔ بات ہے۔ ہم دعویٰ کریں اشرف المخلوقات کا،
ہم دعویٰ کرے حضرت انسان کا، پھر کیا معنی رکھتا؟ اس کو نہیں جاننا؟ ایک اپنا جانور کتا بھی مالک کو پہچان دیتا ہے، اور ہم دعویٰ کرے اشرف المخلوقات کا، پھر ہم نہیں جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہم پر فرض عین نہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے حقیقی، تمہارے عبادتوں کا وہ محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ قسم خدا کی پروردگار عالم کا، تم پر احسان عظیم ہونے کی سبحان جائے، اللہ، تمہاری عبادوں کا وہ صلہ دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اب تک تو نے عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے اچھے کام کیا، کیا بات؟ ابھی تو مجھے جان دے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ حق ہے، کیا بات؟ اور بیعت ہر کوئی کو ہونا چاہیے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بیعت کے معنی سپرد ہونا، حوالے ہونا، حق، انگریزی میں بیعت کے معنی ایڈمیشن۔ سبحان اللہ، تو یہ مقصد ہے بیعت، اس تعلیمات کی خاطر بیعت ہونا ہے، سبحان اللہ، خدا شناسی کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اور اس کو اپنا بنانے کے کیا لیے۔ بات ہے؟ سبحان اللہ، جاننا، پہچاننا، پانا، پھر جانا، اسی کا نام ہے صراط۔ یہ مقصد ہے حقیقت میں بیعت ہونے کا، اس تعلیمات کے خاطر بیعت ہونا۔ یہ جہاں پہ علم ملتا ہے وہاں پہ بیعت ہو جاؤ، اس علم کے خاطر پیران پیر غوث اعظم دستگیر 13 مرشد کے ہاتھ پر طالب بنے، 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ سے آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا۔ خدا کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے، سبحان اللہ، اور اسی مقصد کے لیے کئی پیروں نے کہا تھا اگر آپ کو یہ علم مل جائے تو ہمیں بھی اس کی خبر دی جائے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، جب حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے 13 مرشدوں پہ کہہ دیا مجھے جو چاہیے تھا مل گیا، ابھی آپ کی کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ بہت خوب، تو ہر کوئی نے کہا لبیک، سبحان اللہ، آئے آپ کو وہ سمجھ ملی جس سمجھ سے خدا کیا ہے سمجھ میں آیا، سبحان اللہ، خوش ہو کر نظرانے میں کیا دیتے، آج سے تم ہمارے پیروں کے پیر، سبحان اللہ، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر وہاں سے آئے۔ سبحان اللہ، باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ، ارے خدا شناسی کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے 313 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بنے۔ سبحان اللہ، 313 اندازہ لگاؤ کیا نہیں علم پایا ہوگا۔ 313 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بننے کے بعد پروردگار عالم بشارت کے ذریعے سے آپ کا مقام بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بشارت میں دیکھ رہے ایک انگار کا دائرہ جل رہا تھا، وہ دائرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہرے ساتھ پہنے ہوئے، ایسا انہوں نے بشارت دیکھی، خواب میں دیکھا۔ اس وقت کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسی ایسی خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب جا کے انہوں نے دیکھا کتاب میں تو بہت بھیانک تعبیر تھی، وعدہ لے کہ آپ اس تعبیر کو برداشت کر سکو گے کیا؟ ہاں الحمدللہ بولے۔ سبحان اللہ، تو پوچھا آپ نے آپ کہاں تھے؟ وہ دائرے کے اندر تھے کہ دائرے کے باہر تھے؟ تو دائرے کے باہر تھا۔ سبحان اللہ، تو خواب کی تعریف جو دائرے کے اندر جو مجلس تھی وہ سرکار ریاست رحمت اللہ کیا علیہ بات ہے؟ حق ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، اور اس میں بیٹھنے والے سب رحمتی ہے، سب جنتی ہے۔ آپ بات ہے، آپ دوزخی ہے، ذرا اندازہ لگاؤ کیا بات ہے۔ 313 مرشد کے ہاتھ پر طالب بننے کے بعد یہ مقام تھا۔ آخر میں تلاش کر تو کیا نہیں ملتا ہے، آپ کو جستجو تھی۔ پتا چلا اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت کے پاس، اہل بیت کے خاندان والوں میں یہ علم آیا خدا شناسی کا۔ سبحان اللہ، پوچھتے پوچھتے جا کر پہنچ گئے۔ کسی نے کہہ دیا امام باقر صادق علیہ السلام کے پاس یہ علم ہے۔ اس گاؤں تک پہنچے تک کہا آپ کا وصال ہو چکا تھا، آپ پردہ ہو چکے تھے، اور ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا۔ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کی عمر 14 سال کی تھے، 113 سال کی آپ کی عمر ہے، 313 14 مرشد ہے آپ۔ تو آپ نے کہا آپ کے سینے میں جو بار امانت تو اس کو پانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کلمے کی بار امانت آپ کی جو سینے وہ پانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے بیعت میں لے کر
جو آپ کے سینے نے جو کرنے کی بار امانت ہے وہی بار امانت آپ کے سینے میں داخل کی. آپ کو دل سے کلمہ پڑھنے کا طریقہ دیا گیا اور اسی ذکر کے حالت میں آپ سو گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ وہی مجلس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہی رحمت اللہ عالمین کی مجلس کا نظارہ دیکھ رہے. آپ اس مجلس میں موجود ہے. کیا بات ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہے. آپ کو جو ذکر ملا وہ روح کی غذا ہے. آپ کے روح کے اندر وہ بات پیدا ہوں گی, وہ طاقت پیدا ہوں گی, وہ رسائی پیدا ہوں گی جو عرش تک سبحان اللہ. کیا بات. پرواز کر سکتی ہے. آج بھی عرش بری پر, آج بھی عالم ارواح کے اندر سرکار دنیا سن کی مجلس ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح میں سرکار غوث پاک کی مجلس بھی ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح میں خواجہ کریم نواز رسول کی مجلس ہوتی ہے. آج بھی عالم ارواح سرکار پیر عالم کی مجلس ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مت سمجھو یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے, قسم خدا کی عرش بری پر بھی مجلس ہو رہی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ ذکر کرتے ہوئے کل دیکھو, یہی نظارہ دیکھو, اور مسند رسید کون فائد ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے سبحان گا. اللہ. ایک بات درود شریف پڑھے تو آج کل اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارسلیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ایک مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہر کوئی تن کو سجانے کے پیچھے بڑا ہے. اچھی غذا, اچھا کپڑا, اچھا مکان دے رہے ہیں, مگر تن کی جیبائش اس روح سے ہے. سبحان اللہ. تن اور روح کا جوڑا ہے کہ نہیں بابا؟ سبحان اللہ. ہے تو ہے بولو. تن اور روح, روح کی غذا کیا ہے؟ مر گیا بولتے ہیں, روح پرواز ہو گئی. کہاں گئی ذرا ہمیں تو بتائیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مر گیا, روح پرواز ہو گئی, پرواز ہو کر کہاں گئی؟ کیا بات ہے. بہت خوب. معلوم ہے کہ نہ تو بھٹکیں گی پنرجنم, اس لیے بتا کہ کافر کے جنم بار بار مسلمان ہو جائے ایک بار, پھر وہ کیسا مسلمان جو حقیقت سے آشنا نہیں. یہ غوث الورا کا کرم تم پر ہونے کو جا رہا ہے. ہم تو چھپائیں گے نہیں, آپ کو بتائیں گے, ہے نا. مر گیا بندے, روح پروازی کہاں گئی, کہاں سے آئے گی؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم تو وہاں جا بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. آج میں تمہیں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہاں سے آئے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے سب سے پہلے عرش بری پر سب کے روحوں کو بنایا. سبحان اللہ. کہاں بنایا؟ عرش بری پر, عرش پر بنایا. بنا کر پھر سامنے کھڑا ہو کر پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں نے کیا کالو بولا, بے شک ہے پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے. جن روحوں نے کالو بولا تھا ان روحوں کو شکل انسانی نہیں دی. سبحان اللہ. جن روح خاموش رہے ان حیوانات میں شمار ہو گئے. سبحان اللہ. منڈی رہے حیوانات میں شمار ہوئے. جو خاموش رہے نباتات میں شمار ہو گئے. روحوں کے تبادلے ایسے. آپ لوگ خوش نصیب ہے, آپ کے روح نے کیا کارو بولا, بے شک پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے, ہم تجھے یاد کریں گے. سبحان اللہ. تن اور روح کا جوڑا ہے. کل رہی من امر ربی, روح اللہ کا حکم ہے. ارے بھائی اس برزخ کے اوپر, اس شریر کے اوپر کس کی حکم چلی؟ بولو بولو, نئے لوگوں میں سے بولو, آپ لوگوں میں سے بولو. آپ لوگ کو تو معلوم ہے, تو تم یہی کریں گے, اللہ کے نہیں تو خدا کی. روح اللہ کا حکم ہے, روح کے حکم اور اللہ کے حکم سے روح اس برزخ میں آئی ہے سبحان اللہ. اور تمہارے برزخ کی رہنمائی کرے. سبحان اللہ. تمہارا چلنا, تمہارا پھرنا, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا دیکھنا اسی کی بدولت ہے. سبحان اللہ. کیا جاتا, اسی کی بدولت ہے. تن سے روح جدا ہو جائے تو کیا چل سکتے, اٹھ سکتے, بیٹھ سکتے کیا؟ تو معلوم پڑا روح کی حکمت تمہارے دل پر ہے اور دل کی حکمت سارے اعضاؤں پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور روح کے اوپر اللہ کی حکمت ہے. کیا بات ہے. فرق پڑا دیکھو, روح کے اوپر اللہ کی حکمت ہے, روح کی حکمت دل پر ہے
اور دل کی حکمت سارے آدموں پر ہے، سبحان اللہ کیونکہ سب سے پہلے دل میں بات آتی ہے، یہاں جا وہاں جا یہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان ہم روح کی غذا دیتے ہیں، سبحان اللہ تن کی زبان سے کرنے کی تو ادائیگی کی، روح کی زبان نے کی کیا، دل کی زبان نے کی کیا؟ ارے دل بنا تو سب بنا، کیا بات ہے حق ہے معمولی بات نہیں، عالم کبریٰ بہت بڑی دنیا ہے، دل بنا ہے خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، دل اس کا گھر ہے، اور جو بندہ اس کے گھر میں اس کو یاد کرے گا اسی بندے کو بھی یاد کرے گا، اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا، اسی بندے کی فکر خدا خود سبحان کرے گا۔ اللہ بہت خوب ہم خدا کو یاد کرنا بڑی بات نہیں، کیا بات مستقی معافی چاہیے۔ سبحان اللہ خدا ہم کو یاد کرنا بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کی وہ ادا پر فدا ہے۔ حق ہے جو بندہ دل کی زبان سے اللہ رسول کو یاد کرتا ہے اسی بندے کو خدا بھی یاد کرتا ہے، سبحان اللہ اسی بندے کو، کیونکہ بندے کے دل کے پر ہر وقت خدا کی نظر ہے، دل اس کا گھر ہے، سبحان اور اللہ اس کے گھر میں جو اس کو یاد کرے گا اسی بندے کو وہ بھی یاد کرے گا، اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا، اسی بندے کی فکر خدا خود کرے گا، سبحان اللہ سبحان اور اسی بندے کے لیے آیا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ ہم حقیقت سے آشنا کرانا چاہتے ہیں، تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کر، کہاں کرے گا؟ کروں گا، تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میں تو سمجھتا قرآن کی ایک بھی آیت سمجھ جائے ظاہری باقی بات ہے؟ تدلہ بیڑا پار ہے۔ بہت خوب سبحان اللہ آگے کہہ رہا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میری ناشکری نہ کر میں تیری چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ کام ہو گیا، آدمی مل گیا، میرا شکر بجا لا، کیا بات ہے حق ہے سبحان کچھ لمحہ دل میں اس کو یاد کرو، گویا شکر بجا لانا۔ سبحان اللہ وَلَا تَكْفُرُونَ، میں تیری چرچا کروں گا۔ بندے کو نفس دگا ہوا ہے، زندگی دگی ہوئی، ایک آدمی کے پاس نہیں جانا ہوتا ہے، کہیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ارے تم جہاں جہاں جاؤں گے، جن جن لوگوں کے پاس جاؤں گے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر میں ڈال دوں گا، کہہ دوں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا ہے، تیرے پاس اس کا کام کر۔ سبحان اللہ جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں کام ہوتا نہیں۔ سبحان اللہ ہم تو دل سے یاد کرنے کا طریقہ دیتے، ہمارے سلسلے میں وہ تعلیمات آئی خدا شناسی کی۔ دیکھو خدا کو کون نہیں یاد کر رہا ہے؟ چرندے پرندے حیوانات نباتات ہر کوئی یاد کر رہا ہے۔ خدا کو یاد کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عاشق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بہت اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاشق۔ خدا جس کو یاد کرتا ہے اس کو معشوق کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں۔ ہم غوث الورا کا سلسلہ چل رہے تھے، آپ کا لقب ہے معشوق ربانی، محبوب سبحانی۔ ارے معشوق وہ ہوتا ہے، محبوب وہ ہوتا ہے جس کو خدا چاہتا ہے، جس کو خدا یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد خوش نصیب ہو آپ کو دل سے یاد کرنے کا طریقہ ملا ہوں، دل بنا تو سب بناؤں۔ سبحان اللہ ارے دل بنا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، اسی دل کے اوپر شیطان کے بھی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا اللہ جہاں پہ تو رہتا ہے وہاں مجھے بھی جگہ دے، تو دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، اسی دل کے اوپر شیطان نے بھی جگہ مانگ لیا۔ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا جو بندہ تیرا بن کر رہے گا، تیرا ہو کرے گا، تیرے یاد میں رہے گا، اس پر تیری حکم چلے گی، تیرے سے جو ہٹ کرے گا اس پر میری حکم چلے گی۔ سبحان اللہ دیکھو تمہیں کیا ملا، خوش نصیب ہے آپ لوگ جو سلسلے میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ ارے ہم نے آپ کے دل کو کلمہ پڑھایا، آپ کے دل میں دو پاک ذات کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کا رسول پاک۔ سبحان اللہ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور کیا ہے۔ بات ہے محمد صلی اللہ کیا ہے؟ جو نور ہے۔ سبحان اللہ دو نور کلمہ میں آتے جاتے رہیں گے تو کلمہ نور کیا اللہ نور بات ہوگا۔ ہے حق ہے روشنی میں خدا رہتا ہے، اندھیری میں ابلیس رہتا ہے۔ گویا ذکر میں ہونا کیا؟ کیا بات شیطان کو ہٹانے کی بات حق ہے۔ ہے سبحان اللہ اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے آپ کو ذکر قلبی دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے قلبوں کو تیرے نور سے پر نور کر دے۔ بولنے سے نہیں ہوتے بابا، ہم تمہیں پریکٹیکل میں ڈال رہے ہیں۔
دو قلب دو نور قلب میں آتے جاتے رہیں گے تو قلب نور تعالیٰ نور. جس کے قلب میں روشنی اس کے قبر کے اندر بھی روشنی رہیں گی اور اس کے قبر کے اوپر بھی روشنی. سبحان اللہ. یہ پروگرام کرنے کے مقصد یہی ہے. ہم تو کوئی مقرر ہے نہیں, کوئی عالم ہے نہیں. جو یہ میرے پیر مرشد کا نظر عنایت ہے, جس خلافت سے انہوں نے نوازا ہے. ہم کیا دینا چاہتے ہیں, کیا دے کر آئے, یہ بیت کا مقصد کیا, منشا کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ہر ایک پروگرام کرنے کے پیچھے یہی ہمارا مقصد ہے, تاکہ کیونکہ یہ جو خدا شناسی کا علم ہے, یہ سینہ بسینہ علم آیا ہے. خواجہ کریم ناز کے سینے میں یہی علم آیا, سرکار گوشہ آدم رضی اللہ عنہ کے سینے میں یہی علم آیا, اولیاء کرام کے سینے میں یہی علم آیا. خدا کو جاننے کی, پہچاننے کی, اپنا بنانے کی. ہر ایک جاننے پہچاننے والے کو خدا اپنا دوست بناتا ہے. ولی کے مانے دوست. تو یہ بھی سمجھے یہ بھی موقع ہے غوث کے چاہنے والے کو, موقع ہی مقبولے کو آگے پیش کر رہا ہے. اگر خدا دوست بننا ہے تو ان سے دوستی کرو, وہ سمجھ لے لو جس سمجھ سے خدا کیا سمجھ لیا ہے. ہم دعا گو رہیں گے, یہی مقصد ہے. ان کے مشن کو ہم چلا رہے نظر نیاز کے پیچھے. کم سے کم اسی بہانے لوگ آئیں گے تو ان کے سینے کی جو تعلیمات ہیں غوث کے چاہنے والے کے سامنے, خواجہ کے چاہنے والے, وہ تعلیمات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. یہی تعلیمات ہے خدا شناسی کی ان کے سینے میں آئی ہے. اور اسی تعلیمات کے خاطر خدا کو جاننے کے لیے, خدا کو پہچاننے کے لیے, خدا کو اپنا بنانے کے لیے کسی کا ہونا پڑے گا. سمجھے کہ نہیں, کسی بندے کا بندہ بن کر بندے کی سیکھی ہے میں نے. ہم دعا گو رہیں گے, پروردگار عالم ہم سب کو کامیابی کامرانتا فرمائے, ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین کانوا یتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.